بریگیڈیئر صاحب، مجموعی طور پر اتنی بڑی ایئر شو کے اندر تیجا جہاز کا گر جانا، اس سے پہلے بھی یہ تیجا جہاز گر چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، تو کتنا بڑا ڈیمیج پہنچا ہے بھارت کو؟ دیکھیں، یہ جو ایئر شو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی اسی لیے ہر ملک اپنے ایئر فورس کا سب سے بیسٹ جہاز، جس کی مینوربلٹی، آپریشنبلٹی، اس کے ایرونکس، سب چیزیں ٹاپ کی ہوتی ہیں، اور وہ جا کے باقی جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایئر فورس میں. دے کین گیٹ لاٹ آف آرڈر اپنے ملک میں انڈیجنس پروڈکشن کے لیے، تاکہ ان کی آئندہ انڈسٹری کو فائدہ. یہ مقصد ہے. آپ کے سامنے جس طرح یہ جہاز کا پہلے 2 دن پہلے وہ فیول آئل گرنا شروع ہو گیا، پھر یہ جہاز گرا جا کے منور کرتا ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس میں 100% کسی کا زیادہ جانتے ہوں کہ کہیں ٹیکنیکل فالٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جہاز گرا. پائلٹ بہت ٹرین تھا، ون کمانڈر تھا. آئی فیل سوری فار دیٹ سک آفیسر. لیکن اس سے یہ فرق پڑا کہ پاکستان نے جس طریقے سے وہاں پر اپنا فضائی مظاہرہ دکھایا ہمارے پائلٹ نے، یہ 17 تھنڈرز کا، وہ آپ دیکھیں ان کو سب ایم او یو سائن کر رہے ہیں، دنیا کے دیکھ رہی ہے. ایئر فورس، انڈین ایئر فورس آفیسر میں آ کے وہ ہاتھ میں چیزیں کروائی. دس اسپیک دا والیوم آف پیس کہ ہمارے جہاز جو ہم نے 15-20 سال پہلے شروع کیا تھا بنانا، آج کی تاریخ میں 200 جہاز ہمارے پاس A-17 جہاز موجود ہیں. اس سے مائلے لگائیں ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری ایمانداری. جو کرپشن انوالو، جو انڈیا میں کرپشن ہے، ان کے چیف صاحب نے خود کہا، یہ فرق ہے. ملک کے خاطر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. J-10 کی بات کر لیں، آپ باقی PF-WA کی بات کریں، آپ SRF کی بات کریں جہاں پر ہمارے ٹینکس بنتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کے یہ موقع ہوتے ہیں جہاں آپ دنیا کو بتاتے ہیں ہماری یہ ڈیفینس پروڈکشن کی بیسٹ ہے دنیا میں، اور ہم نے فزیکل مظاہرہ کر کے دکھائے. یہاں تو انہوں نے لٹیا ڈبو دیا ان کی پکڑ کے. اب یہ میرے خیال میں رافیل جہاز والی کمپنی بھی ان کو جہاز بھی نہیں بیچے گی، کیوں ان کے بھی انہوں نے ڈاؤن کیے ہیں. پھر اس کے بعد انڈیا نے، امریکہ نے جو F-35 جنگ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دے گی، ان کی بھی یہ بے عزتی کرائیں گے. جی. تو انڈیا کو اب میرے خیال میں صرف چپ کر کے نریندر مودی کو عوام اٹھیں، اس کو ہٹائیں تاکہ انڈیا کی عزت میں تھوڑا سا اضافہ ہو. دیکھیں، یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اس کے پیچھے 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیجس جو ہے یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا. یہ ان کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں میڈن اٹیمپٹ تھی فار انڈیجنائزیشن، یعنی کہ جہاں وہ اپنی خود مختاری دکھا رہے تھے کہ وہ دفاعی اعتبار سے خود مختار ہو سکتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے کہ جہاں ہندوستان الیکٹرانکس جو ہے اس کی ایک پرائمری پبلک سیکٹر کمپنی ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارت الیکٹرانکس، اور پھر ہی اس کے ساتھ تقریباً 100 سے زائد اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو مختلف جہاز کے پرزے، مختلف چیزیں ان کو دیتے ہیں. اور پھر جو ہم جن کو جانتے ہیں جیسے اڈانیز اور اڈانی گروپ، اس کے اندر سے بھی کچھ کمپوننٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے الحاق میں ہیں حال کے ساتھ اور بھارت الیکٹرانکس کے ساتھ. آلدو وہ ڈائریکٹلی نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک طرح سے صرف انڈین ایئر فورس یا انڈین ایک پبلک سیکٹر مینوفیکچرر کی امبیرسمنٹ نہیں ہے. یہ انڈیا کی تمام ڈیفنس مینوفیکچرنگ جو بیس ہے، جو ڈیفنس مینوفیکچرنگ انٹیگریشن ہے، یہ ان سب کے اوپر جو ہے نشان اٹھاتی ہے کہ یہ کس قسم کی انٹیگریشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حال ہے بھارت الیکٹرانکس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 100 سے زائد جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز نے جو مختلف کمپوننٹس دے رہے ہیں، ان کا الحاق امریکہ، فرانس، اسرائیل اور مختلف دوسری جو ایئر فورس کے ساتھ ریلیٹڈ ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک انویریبلی ان کمپنیز کا جو امپیکٹ ہے، یا جو ان کے جو کنیکشنز ہیں، یا ان کا جو فیتھ تھا کہ جی میک ان انڈیا کے ذریعے شاید انڈیا جو ہے وہ کمپوننٹ لے آئے جس سے وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے گا، وہ ترکی کا مقابلہ کر سکے گا ایز اے مڈ لیول مینوفیکچرر. تو وہ ایک بہت سیریس طریقے سے امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کے اوپر سیاسی پریشر بھی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ جشی صاحب نے بھی کہا کہ ایک دن یا میرے خیال سے 2 دن پہلے اسی جہاز سے یا شاید مطلب ان کی اسی فلیٹ میں سے جو ہے آئل جو ہے وہ نظر آ رہا تھا دبئی شو میں گرتا ہوا. تو ان کے اوپر اگر اتنا پریشر تھا تو ان کو ریویو کرنا چاہیے تھا. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں جو ان کے پائلٹس کے لیے ہیں، جو ان کی فلائٹس کے لیے ہیں، یہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. آلدو یہ جہاز جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا کا جو ہے اسٹرانگ پاور ہاؤس تھا، یعنی کہ اس کے اندر کم سے کم ہندوستان
ہندوستان کی جتنے ایئر فورس کے اندر مختلف قسم کے انسیڈنٹس ہوئے اس میں سب سے کم انسیڈنٹس ہوئے تھے. لیکن 2024 میں بھی ان کا یہی تیجاس جہاز جو ہے ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے آلدو وہ مطلب انسیڈنٹ نہیں ہوا جس کے اندر کہ ان کو خدا نخواستہ کسی کی جان جاتی, لیکن اس قسم کا ایک انسیڈنٹ پہلے بھی ہو چکا ہے. اب اس انسیڈنٹس کا ساری دنیا کے سامنے ہونا اور اس طریقے سے ہونا, یہ صرف اور صرف انڈین ایئر فورس کے اوپر امپیکٹ نہیں کرتا, یہ انڈیا کی تمام ڈیفنس مینوفیکچرنگ بیس, ان کی فیوچر انٹیگریشن آف ڈیفنس ٹیکنالوجی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ لیڈرشپ کی ڈیسیژن کہ وہ اپنی پائلٹس کی, اپنی ایئر فورس کی, اپنی آرمڈ فورسز کی لائف کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے باوجود اس کے, دیکھیں ایک مشین ہے, مشین کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیکنیکل ریزن ہو سکتا ہے, ایون بیسٹ آف ریزنس میں ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے ایئر فورس کا جو پائلٹ ہوتا ہے, آپ جس پہ اتنی ٹریننگ ہے, جیسے کہ ششی صاحب نے کہا کہ وہ کتنی دفعہ ٹرین ہو چکے تھے, یعنی کہ 7 لیئرس, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ سٹینڈرڈ سے یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کو ٹیکنیکل بیسس کی وجہ سے یہ گرا ہے, پائلٹ کی وجہ سے نہیں گرا, لیکن جو بھی انویسٹیگیشن آفیشیل نکلے گی اس میں دیکھیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے اس پریشر میں ڈالا. اب یہ جو پریشر ہے ظاہر ہے اس کی جو الٹیمیٹ پرائس ہے وہ ہندوستان دے گا, ہندوستان کی ڈیفنس مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز دیں گی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کے الائڈ پارٹنرز ہیں وہ بھی دیں گے. اب یہ جو الائڈ پارٹنرز ہیں اس میں سے کچھ جو ان کے پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز ہیں, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹرز کو انٹروڈیوس کر دیا پبلک سیکٹر ڈیلز کے اندر, وہ بھی جواب دہ ہوں گے. اور جب وہ جواب دہ ہوں گے تو اس میں اندانیز آتے ہیں, اس میں بی جے پی آتی ہے, اس میں بہت سارے ان کے RSS کے ممبرز آتے ہیں. تو یہ جو سیفرنائزیشن ہے انڈین آرمی کی, اس کا جو امپیکٹ ہے, ان کی پولیٹیکل پرفارمنس تو تھی سی, اب ان کی جو ملٹری پرفارمنس ہے اور ان کی جو کمرشل ملٹری پرفارمنس ہے اس پہ بھی آ رہی ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ ان کی ملٹری پرفارمنس پر بھی اس کا اثر پڑے گا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں. حارث صاحب, آپ کا بھی تجزیہ چاہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا بھی اور بھارتی حکومت بھی جو ابھی تک کی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں ذمہ دار اس کا پائلٹ کو ٹھہرا رہی ہے. تو کیا پائلٹ کے اوپر ملبہ ڈال دینا درست ہے بریگیڈیئر صاحب, یا پھر یہ دیکھنا ہوگا بھارت کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ بنی یہ جہاز اتنے اس قابل تھے بھی کہ جتنا ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا بھارت کی جانب سے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. خالد چشتی صاحب, اسی سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ کیا پائلٹ کے اوپر ملبہ ڈالا جا سکتا ہے, جیسا کہ ہم بھارتی میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ملبہ بھارتی پائلٹ کے اوپر ڈال دیا جائے, تیجاس کے اوپر کوئی بات نہ آنے دی جائے. کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہوگا؟ اب انویسٹیگیشن میں بھی ایسا ہی ہوگا, چونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ عموماً بھارت میں انویسٹیگیشن جو ہوتی ہیں اس میں ملبہ پائلٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ دیکھیے, ایز اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور, اور میں نے بھی یہ فلائٹ سیفٹی کورس اور ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کورس خود بھی ایئر فورس میں رہتے ہوئے کیا ہوا ہے, اور ہمیں پہلا سبق یہی سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے جمپ ٹو کنکلوژن نہیں کرنا ہے. دیٹ مینس کہ آپ نے پہلے ڈیٹا دیکھنا ہے, ایویڈنسز دیکھنے ہیں, کوئی ریڈیو کال اگر پائلٹ نے دیا تو وہ, یہ سب سے آسان تو ظاہر ہے یہ ہوتا ہے, خاص طور پر اگر پائلٹ کی جان گئی ہو تو پھر آسان ہوتا ہے کہ پائلٹ پر بلیم کر دیا جائے تاکہ آپ کی ریپوٹیشن بچ جائے. مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے, یا ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ساکھ بچ جاتی ہے اس طرح. یہ بہت بڑا جھٹکا ہے, جیسے ماریہ سلطان صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے ان کی کریڈیبلٹی کو اوور آل. اور ظاہر ہے ان کی صرف ایک انڈسٹری جہاز نہیں بناتی, یا ایک کمپنی یا ایک مینوفیکچرنگ کا ایک سورس نہیں ہوتا, ڈزنز آف کمپنیز ہوتی ہیں جو کوئی پارٹس دیتی ہیں, کوئی ایئر فریم بناتی ہے, کوئی انجن, کوئی ایویونکس, کوئی ویپنز. تو یہ ساروں کے ساروں کا سیٹ بیک ہوتا ہے ان کے لیے جب ایک جہاز کی ناکامی ہوتی ہے. تو پائلٹ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے, اور خاص طور پر اگر زندہ نہ ہو تو. لیکن ان ایتھیکل ہوتا ہے اس طرح جمپ کرنا کنکلوژن پر کہ جی یہ پائلٹ ہی کے قصور ہے تاکہ آپ اپنی ایک دوسری ریپوٹیشن بچا سکیں. پروفیشنلزم دیکھیں, ان کی جو مینوفیکچرنگ کی ہسٹری ہے وہ بھی کوئی پراؤڈ نہیں رہی. یہ وہی جہاز ہے تیجاس جس کے بارے میں اسی سال 9 جنوری 2025 کو انڈین ایئر فورس چیف نے برملا پبلک سیمینار میں کہا تھا اسی بارے میں کہ میں نے پچھلے 9 سال میں ہم نے 40 تیجاس آرڈر کیے تھے انڈین ایئر فورس نے, اور ہمیں ابھی تک ایک جہاز نہیں ملا. اور اسی جہاز کے بارے میں انہوں نے پھر فردر کیا تھا کہ ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ.
جس کا کیا مطلب تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جہاز یہ تیجاس اس لیے چاہیے کہ میں دشمن پر اپنا خوف رکھ سکوں اور ریلیونٹ رہ سکوں. یہ جنوری 2025، اس کے 5 مہینے بعد نہ وہ ریلیونٹ رہے نہ وہ خوف رکھ سکتے، کیونکہ یہ لیکن اس جہاز کی تو اتنا ڈیلیڈ تھا. قلعی کھل گئی ہے نا چشتی صاحب، اس کی تو قلعی کھل گئی ہے کہ کس طرح سے یہ جہاز اڑ رہے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ان کی ٹریننگ بھی کچھ اس طرح کی نہیں ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، مجموعی طور پر اتنی بڑی ایئر شو کے اندر تیجا جہاز کا گر جانا، اس سے پہلے بھی یہ تیجا جہاز گر چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، تو کتنا بڑا ڈیمیج پہنچا ہے بھارت کو؟ دیکھیں، یہ جو ایئر شو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی اسی لیے ہر ملک اپنے ایئر فورس کا سب سے بیسٹ جہاز، جس کی مینوربلٹی، آپریشنبلٹی، اس کے ایرونکس، سب چیزیں ٹاپ کی ہوتی ہیں، اور وہ جا کے باقی جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایئر فورس میں. دے کین گیٹ لاٹ آف آرڈر اپنے ملک کی انڈیجنس پروڈکشن کے لیے، تاکہ ان کی آئندہ انڈسٹری کو فائدہ. یہ مقصد ہے. آپ کے سامنے جس طرح یہ جہاز کا پہلے 2 دن پہلے وہ فیول آئل گرنا شروع ہو گیا، پھر یہ جہاز گرا جا کے منور کرتا ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس میں 100% کسی کا زیادہ جانتے ہوں کہ اس سے کہیں ٹیکنیکل فالٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جہاز گرا. پائلٹ بہت ٹرین تھا، ون کمانڈر تھا. آئی فیل سوری فار دیٹ سک آفیسر. لیکن اس سے یہ فرق پڑا کہ پاکستان نے جس طریقے سے وہاں پر اپنا فضائی مظاہرہ دکھایا ہمارے پائلٹ نے، یہ 17 تھنڈرز کا، وہ آپ دیکھیں ان کو سب ایم او یو سائن کر رہے ہیں، دنیا کے دیکھ رہی ہے. ایئر فورس، انڈین ایئر فورس آفیسر نے آ کے وہاں ہاتھ میں تصویریں کروائی. دس اسپیک تو والیوم آف دس کہ ہمارے جہاز جو ہم نے 15-20 سال پہلے شروع کیا تھا بنانا، آج کی تاریخ میں 200 جہاز ہمارے پاس A-17 جہاز موجود ہیں. اس سے میجر لگائیں ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری ایمانداری. جو کرپشن انوالو، جو انڈیا میں کرپشن ہے، ان کے چیف صاحب نے خود کہا، یہ فرق ہے. ملک کے خاطر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. J-10 کی بات کر لیں، آپ باقی PFWA کی بات کریں، آپ SRF کی بات کریں جہاں پر ہمارے ٹینکس بنتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کے یہ موقع ہوتے ہیں جہاں آپ دنیا کو بتاتے ہیں ہماری یہ ڈسپینس پروڈکشن کی بیسٹ ہے دنیا میں، اور ہم نے فزیکل مظاہرہ کر کے دکھائے. یہاں تو انہوں نے لٹیا ڈبو دیا ان کی پکڑ کے. اب یہ میرے خیال میں رافیل جہاز والی کمپنی بھی ان کو جہاز بھی نہیں بیچے گی، کیوں ان کا بھی انہوں نے ڈاؤن کیے ہیں. پھر اس کے بعد انڈیا نے، امریکن نے جو F-35 جنگ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دے گی، ان کی بھی یہ بے عزتی کرائیں گے. جی. سو انڈیا کو اب میرے خیال میں صرف چپ کر کے نریندر مودی کو عوام اٹھیں، اس کو ہٹائیں تاکہ انڈیا کی عزت میں تھوڑا سا اضافہ ہو. چلیں جی، بالکل. بھارتی وزیر اعظم کو ویسے اب واقعی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ نے درست کہا کہ چپ ہونا چاہیے تاکہ تھوڑی بہت ان کی عزت بھی باقی رہے.